درشری پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100% حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو، دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے کسی کو غریبی اور کسی کو امیری دے دی. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو آنکھ کان زبان بھی دیا اور بعض کو آنکھیں نہیں دی، زبان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں دی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت نہیں عطا فرمائی، پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے دکھانے کے لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کو دیکھ کر ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیتا ہے کہ جس کی زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتا ہے، اگر تم اپنی زبان کی قدر و قیمت دیکھنے چاہتے ہو، اس زبان کی اگر تم تاثیر تم دیکھنے چاہتے ہو، تو گونگے سے پوچھو کہ زبان کی قدر کیا ہے. آج ہمیں اور آپ اپنی آنکھوں سے جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کو یہ معلوم نہیں کہ رات کیا ہے، دن کیا ہے، اجالا کیا ہے، لال کسے کہتے ہیں، سفید کسے کہتے ہیں، کالا کسے کہتے ہیں، جیسے رنگ ڈھنگ کا اس کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی، اگر اس سے اپنی آنکھ کی اگر قدر تم اگر دیکھنے چاہتے ہو، اللہ کی اس نشانی کو تم شکر ادا کرنے چاہتے ہو، تو اندھے سے پوچھو آنکھ کی قدر کیا ہے. عزیزو، دوست اور بزرگوں، آج ہم جہاں چاہتے ہیں اپنے پاؤں سے چلتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں جا کے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اگر اس پاؤں کی قدر کو اگر تمہیں قدر کرنی ہے، یا اس کی طاقت اس پاؤں کے اندر کیا ہے، تو اس نلے آدمی سے پوچھو جو کہیں جا نہیں سکتا، جو کہیں جانے کے لیے محتاج ہے. اگر اس ہاتھ کی تم قدر چاہتے ہو، یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر ہم پر اور آپ پر کتنے بڑی مہربانی کی، اگر اس کا شکریہ ادا کرنے چاہتے ہو، اس ہاتھ کی اصل طاقت کیا ہے، تو ارے اس سے پوچھو جو اپنے خود اپنے پاجامہ باندھ نہیں سکتا ہے، اپنے لنگی نہیں پہن سکتا ہے. اگر تم اپنے ہاتھ کی قدر جاننے چاہتے ہو، تو اس جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو. اللہ چاہتے تو ہمیں اور آپ کو بھی ایسے بنا سکتے تھے. اللہ کے یہاں کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ کس کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ پاؤں کدھر کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ مسجد کی طرف جاتا ہے، یا سینما کی طرف جاتا ہے، یا بازار کی طرف جاتا ہے. یہ آنکھیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ کو
وہ صحیح استعمال کرتا ہے کہ نہیں، یا صرف یہ آنکھ سے کسی کے بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہے، یا قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر رہا ہے، یا اس آنکھ سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان، زبان، یہ ساری چیزیں کو دے کر بہت بڑی نعمتیں عطا کی، لیکن آج اس کی ہمیں اور آپ کی قدر نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریبی دی، کسی کو روپیہ پیسہ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبی دے کر کبھی کبھی مالدار کے گھر غریب بنا کر بھیک مانگنے کے لیے سائل بنا کر، فقیر بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ پھر اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کسی کو مال و دولت آ جائے اس میں تکبر، گھمنڈ مت کرنا۔ عزیز دوستو، دنیا کے اندر قارون، یہ قارون جو تھا یہ بہت بڑے مالدار تھے، اتنا بڑا مالدار تھا کہ کئی روم کے اندر، کئی کمروں کے اندر سونا اور چاندی اور ہیرے اور موتی اس کو رکھ کر اس کو تالا لگایا کرتا تھا، اور تالا لگا کر اس چاندی کو اٹھانے کے لیے لوگوں کو مشکل پڑتا تھا۔ اتنا بڑا مالدار تھا، لیکن جب وہ غرور میں آیا، وہ گھمنڈ میں آیا، وہ تکبر میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا، اور آخرت کے اندر، جہنم کے اندر جو ذلیل ہوگا وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہے گے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ غریب فقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ طاقت ہے کہ بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ لیکن آج عزیز دوست اور بزرگ و نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو یہ سارے چیزیں ایک عجیب بات لگتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقوق بنا دیا ہے، ہر ایک کے لیے حقوق الگ الگ ہے، ہر چیز کے لیے گناہ الگ الگ ہے، ہر چیز کے لیے سزا الگ الگ ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ہم دنیا کے اندر کتنے طرح گناہ کریں گے آخرت کے اندر ایک ہی سزا ملے گی، نہیں، ہر گناہ کا الگ الگ سزا ہے۔ عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ بندوں پر کیا حق ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر کسی کو شریک نہ بنانا، ایک ہی وحدہ لا شریک عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور ایک حق ہے جو بندوں پر، بندوں کا حق ہے، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اگر انسان اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے اور ایسے ہی بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسلمان کسی مسلمان کو یا کسی غیر کو بھی اگر کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو زیادتی کرتا ہے، تو یہ حق، یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ جسے مظلوم کہتے ہیں، اگر آپ نے مظلوم آدمی، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، اللہ اسی کی طرف ہے، اللہ اسی کے ساتھ دیتا ہے، اور اللہ کے پاس انصاف ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، مظلوم کے بد دعا سے بچو۔ جب مظلوم کی دل سے آنکھ نکلتی ہے، اس کو دعا کو لے جانے کے والے کوئی بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ آسمان کو چیرتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے عرش کے پاس وہ مظلوم کی بد دعا پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ہاں میرے مظلوم کے بد دعا میرے پاس آئی ہے، میں ضرور تمہارے ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا، اگرچہ کچھ دیر ہو جائے۔ آج عزیز دوست اور بزرگوں، ہم اور آپ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے گناہ نہیں سمجھتے، اور آپ اگر اس گناہ پر
آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، چاہے آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کے بیٹا ہو، آپ کی بھائی ہو، کوئی محلے والا ہو، کوئی خاندان والا ہو، کوئی علاقے والے ہو، کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیے اور آپ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ ایسے گناہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ آپ زندگی بھر شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، حرام کھاتے رہے، طرح طرح کی برائیاں کرتے رہے، لیکن آپ نے کسی کا حق نہیں دبایا، آپ نے کسی کا حق نہیں غصب کیا، آپ نے کسی کے مال نہیں لی، آپ نے کسی کو ستایا نہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ نے ایک مرتبہ اللہ سے مانگو گے، ایک مرتبہ کہو گے اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا جاؤ سب معاف کر دیا۔ لیکن کسی بھائی کا حق لے لیا، کسی کی زمین لے لی، دبا دی، یہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ آپ کے بھائی اس کو معاف نہیں کرے گا، یا جس کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے اس سے تو معافی نہیں مانگو گے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ عزیز دوست بزرگوں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے نواب آدمی، سیٹ آدمی تھا، ٹھنڈی موسم ہے، ٹھنڈا اور ہلکی بارش ہو رہی ہے، رات اندھیری ہے۔ اس سیٹ کے گھر پر ایک فقیر جاتا ہے۔ عزیز دوست بزرگوں، بہت زبردست ٹھنڈی پڑ رہی ہے اور ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ دروازے پر دستک دی کہ میں ایک بھوکھا آدمی ہوں، 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں، اللہ نام پر 2 روٹی دے دے، میرے بھوک لگی ہے۔ اندر میں سیٹ آدمی تھا، نواب آدمی تھا، میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، کھانا دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، جب دروازے پر دستک ہوئی، وہاں سے سیٹ اٹھتا ہے، وہ مالدار آدمی دروازے پر آتا ہے۔ یہ بوڑھے آدمی، یہ فقیر آدمی کو آس لگی کہ دروازہ کھلا ہے، آدھی رات ہو گئی ہے، میں بھوکے پر بھوکا ہوں، میں فاقے پر فاقہ ہوں، ابھی کچھ نہ کچھ تو کھانا ملے گا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ عزیز دوستو، انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ اتنی رات میں کوئی فقیر ضرورت مند نہیں ہوگا۔ انہوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے روٹی نہیں دی، بلکہ تماچے مارے، لات ماری۔ اس فقیر کی زبان سے آہ نکل گئی اور فرمانے لگے، اے میرے محسن، اس سیٹ کو تو نے ہی بیٹا کر پیسے والا بنایا، اس کو مالدار کو تو نے ہی بنایا، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، فقیری بھی آپ کی دی ہوئی ہے، مجھے بھوک لگی تھی، میں تو پہلے اس کے دروازے پر سوال کیا تھا، 2 روٹی کا سوال، لیکن دروازہ کھلا، آس لگی کہ روٹی ملے گی، لیکن مجھے ملے تماچے، میرے پیٹ میں گھسے مارے، میرے لات ماری۔ وہ غرور میں آیا، گھمنڈ میں آیا اور روٹی دینے کے بجائے اس فقیر کو لات مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ کو فقیر بنا دے گے۔ اس کی آہ، اس فقیر کی آہ، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا۔ کچھ ہی دن تھا کہ اس کے بہت بڑے ہیرے اور جواہرات اور موتی کے کاروبار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، سونے چاندی کا، اس سے وہ بڑا آدمی، نواب آدمی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے مال خراب ہونے لگا، آج یہ دکان گئی، آج وہ دکان گئی، ایسے جاتے جاتے کچھ ہی دنوں کے اندر وہ فقیر بن گیا، وہ مالدار آدمی غریب بن گیا، اتنا غریب بن گیا کہ کھانے کا محتاج ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے کہا، جب آپ خود کھانے کا آپ کا پتہ نہیں ہے تو مجھے آپ کیا کھلائیں گے، مجھے بھی فارغ کرو، مجھے بھی طلاق دو، میں چلی جاتی ہوں۔ عزیز دوستو، اس کو بھی طلاق دے دیا، اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دیا۔ یہ عورت اپنی عدت کو پورے کر کے دوسرے نکاح کر لیا۔ اب دوسرے کے بعد جہاں یہ عورت گئی، وہ بھی ایک بہت بڑا پیسے والا آدمی سے اس کی نکاح ہو گئی، شادی ہو گئی۔ اب دیکھو عزیز دوستو، عزیز دو نوجوانوں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی قدرت، اللہ
کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ عورت جہاں نکاح کر کے دوسری کے پاس جب گئی، پھر اسی طرح ٹھنڈا موسم ہے، رات اور جاڑے کا موسم ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے شروع کرنے والا تھا۔ پھر اندر کیا کہ دستک آواز آئی، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ نام پر سوال کرتا ہوں، اللہ نام سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے نام سے 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں، اللہ نام سے 2 روٹی ہمیں دے دے۔ عزیز دوستو، لیکن یہ دوسرے آدمی نیک آدمی تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا ہم نے صبح کو بھی کھائے تھے، دوپہر میں بھی کھایا تھا، ہم تو اور بنا سکتے ہیں، یہ سارا کے سارا کھانا لے جا کر اس فقیر کو دے دو، اس فقیر کو دے دو، یہ سارا کے سارا کھانا اس فقیر کو دے دو۔ وہ عورت وہ کھانا لے کر چلتی ہے، جب دروازہ کھولا اور جب اس کو کھانا دیا اور کھانا دے کر جب اپنے شوہر کے پاس آیا تو یہ عورت رونے لگی اور بہت زیادہ رونے لگی۔ اس کے شوہر نے کہا کیا بات ہے، کیا فقیر نے تم کو کچھ کہا ہے؟ فرمایا کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہا ہے، بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہا ہے۔ عزیز دوستو، فرمایا کہ میرے سرتاج، اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں، یہ جو فقیر تھا اس کو میں پہچان لیا، یہ فقیر کو میں پہچانتا ہوں، یہ کوئی فقیر نہیں ہے۔ فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا یہ میرا پہلے والا شوہر تھا، بڑا شیخ آدمی تھا، بڑا نواب آدمی تھا، آج ہمارے دروازے پر فقیر بن کر آیا ہے، آج ہمارے دروازے پر فقیر بن کے آیا ہے۔ وہ میرا شیخ آدمی، یہ جو فقیر ہے، یہ فقیر نہیں، یہ جو میرا پہلا شوہر تھا، لیکن ایک فقیر کو انہوں نے روٹی نہیں دی تھی۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر تعجب ہے کہ یہ فقیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا فقیر بنا دیا۔ اب اس کے شوہر نے کہا میں اس سے بھی بڑی تعجب کی بات بتاؤں، تم حیران اور پریشان مت ہونا، میں اس سے بھی تعجب کی بات بتاؤں۔ فرمایا اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہے؟ فرمایا اے میرے بیوی، جو اس دن اس رات جو فقیر تھا اور تیرے شوہر نے جو لات مار کے گھر سے باہر کر دیا تھا، 2 روٹی نہیں دیا تھا، خدا کی قسم وہ فقیر میں ہی ہوں، وہ فقیر میں ہی ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ساری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو میں لنگڑا لولہا دنیا کے اندر پیدا کیا ہوں، کیا اس کو دیکھ کر اپنی اس پاؤں کی، اپنے اس ہاتھ کی، اپنی اس زبان کی، اپنے اس ہاتھ کی قدر کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ارے عزیز دوست بزرگو، اللہ نے کسی پیسے والے کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دروازے پر فقیر اس لیے بھیجتا ہے کہ دیکھو کہ میرے دی ہوئی چیز پر یہ لوگوں کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جتنے بھی مال و دولت آ جائے، قارون سے بڑھ کر نہیں کوئی بن سکتا۔ اتنا آپ کے پاس مال و دولت نہیں آئے گا، لیکن اس کو بھی زیر زمین جانا پڑا۔ اس لیے کسی کے ظلم، کسی کی مظلوموں کی سے بچو۔ عزیز دوست اور بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزوں کو دے کر آزمانا چاہتا ہے، لیکن ہم اور آپ اپنی ساری چیزوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہیں۔ ظلم ہمارے سے، ہم رات دن ظلم کرنے کے لیے سوچتے ہیں، اور یہ بہت بڑی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ قیامت کے دن غریب آدمی کون ہوگا، غریب آدمی کون ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا جس کے پاس روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوگا وہ غریب۔ فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہوگا، بلکہ غریب تو وہ آدمی ہوگا جو پیسے، جو مال دنیا کے اندر عبادت کو لے کر نماز، روزہ، صدقہ
خیرات حج قبول کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، لیکن یہ ہوگا کہ وہ کسی کی گالی دی ہوگی، وہ کسی کی غیبت کی ہوگی، وہ کسی پر ظلم کیا ہوگا اور کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا حق کھا لیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کو دونوں کو سامنے کھڑا کر کے اور کہے گا جس کے حق جنہوں نے لیا تھا اس سے اس کے نیکیاں لے کر اور اپنے گناہ اس کو دے دو۔ اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جی دوست اور بزرگوں، لوگوں پر جب تکبر گھمنڈ آ جاتا ہے اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت قیامت کے دن نیک لوگوں کو جنت کے اندر ڈالے گا اور برے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالے گا، اور شیطان بھی جہنم کے اندر رہے گا، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور 1,00,000 سال کے بعد 1,00,000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی شیطان کو جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے بلائے گا۔ ایک طرف شیطان کو ابلیس کو کھڑا کرے گا، ایک طرف آدم علیہ السلام کو کھڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے شیطان، اے ابلیس، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے خلیفہ بنایا تھا، تو نے اس کی نافرمانی کر لی، تو نے اس کی نافرمانی کی تھی، آج بھی تو اس کی سجدہ کر لے تو میں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ آج اگر تو سجدہ کر لے آدم کو تو تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ شیطان کہے گا اللہ جب اس کو آپ نے پیدا کیا اس وقت آپ نے سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا، آپ نے اس کو زمین کے اندر بھیجا اس وقت میں نے اس کی سجدہ نہیں کی، یہ قبر میں تھا اس وقت بھی میں نے آدم کو سجدہ نہیں کی، اور آخر میں اب اس کو میں سجدہ کروں گا، یہ ہرگز نہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کیوں اس کے اندر یہ کیوں اس کو گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، اور یہ گھمنڈ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہتا ہے کہ یہ بڑائی کبریائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل بنا کر جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اس لیے عزیز دوست اور بزرگوں، کسی کے حق کے بارے میں لینے کے لیے، کسی کے حق تلفی کرنے کے لیے، حق تلفی کرنے کے لیے سوچو، یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ آپ کے تہجد کام نہیں آئے گی، آپ کے حج کام نہیں آئے گی، آپ کے صدقہ خیرات کام نہیں آئیں گے، آپ کی نماز روزہ کام نہیں آئیں گے، آپ نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا تھا، آپ نے کہیں زکات خیرات صدقہ نہیں دیے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، آپ کو معاف کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ غفور رحیم وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو لے لیا، ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم کیا، پڑوسی پر ظلم کیا، ایک دوسرے پر ظلم کیا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ آپ چاہے سجدے میں زندگی گزار دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بندے معاف نہیں کر لیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہر ایک کام کی کیے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، اپنی آنکھ کو صحیح استعمال کرو، اپنے پاؤں کو صحیح استعمال کرو، اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کرو، ورنہ عزیز دوست اور بزرگوں ہم سے بڑے بڑے آئے اور سب دنیا کے کیا کہیے زیر زمین جانا پڑا، ہم اور آپ بھی ایک دن اسی طرح چلے جائیں گے، اور پریشانی تو تب کی بات ہے جب کوئی ساتھ نہیں دے گا، وہ قبر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میدان محشر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں ابھی وقت ہے، ابھی سمجھ جاؤ، ابھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بندے کا بھی دروازہ کھلا ہے، کوئی کسی پر ظلم کیا ہے آج اس سے معافی مانگ لو، ورنہ میدان محشر کے اندر سوائے پچھتانے اور افسوس کرنے کا اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت عطا کرتے